الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پہ وقت گزرنا لوگوں کا ایک عام معمول ہے، جن کے کئی گھنٹے مختلف سرفنگ میں اور نیٹ ورکنگ میں، سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنا، واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر وغیرہ پہ، اور ایسے فلک کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں بھی لگتے ہیں تو بیچ بیچ میں ادھر ہی ذہن رہتا ہے۔ اور بڑوں کے ساتھ ساتھ اب بچے بھی ان کاموں میں لگ گئے ہیں، فون پر ان کو گیم کھیلنا ہے یا کمپیوٹر پہ، ان چیزوں میں بہت اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اس سے پڑھائی بھی ان کی ضائع ہوتی ہے، ڈسٹریکشن بہت ہوتی ہے، ذہن لگتا نہیں، یکسوئی نہیں ہوتی، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی چیز چاہیے ان کو، بوریت، بہت بور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ سکون کے ساتھ کہیں بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر 3-4 لوگ کہیں ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور کوئی بات نہ کر رہا ہو تو ہر ایک کو کوفت ہونے لگتی ہے۔ اس خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اس میں تفکر اور تدبر کر کے قرآن کے حکم کو مانے، اللہ کی بات کو مان کے، کچھ سوچ بچار کر کے اپنی زندگی میں خیر و برکت لائیں، غور و فکر کی خاموشی ہو ان کی، من سمتا نجا کے مصداق بن جائیں۔ یہ بچے تو نہیں کرتے، لیکن بڑے بھی نہیں کرتے۔ بچوں کی ایسی کیفیت دیکھ کر والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، دیندار والدین بھی، دنیاوی فکر رکھنے والے بھی، یعنی اپنی نماز و روزے کی فکر ہے وہ بھی، جن کو اس کی کوئی فکر نہیں وہ بھی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ والدین خود اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اور جب بچے اسی رویے کو اختیار کریں اور خود الجھیں تو ان والدین کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس پر افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس پر ہنسی بھی آتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں بچے اگر وہی کر رہے ہوں تو ہم اس پر اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو وہ ہمارے لیے بھی غلط ہے اور بچوں کے لیے بھی غلط ہے، یا وہ ہمارے لیے بھی درست ہے اور بچوں کے لیے بھی درست ہے۔ بچے معصوم ہیں، ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی اس طور پر کہ وہ مکلف بن جائے۔ جب تک وہ نابالغ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان سے سوال نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے لایعنی نہیں ہے، یہ ان کے لیے بے فائدہ یا بیکار لغویات نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ بچے کچھ نہ کریں اور صرف یہ کاموں میں لگے رہیں تب بھی ان کی آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، میری اور آپ کی ہوگی۔ تو عجیب بات ہے کہ ہمیں ان بچوں کی تو فکر ہے کہ جو کسی گناہ میں نہیں پڑے ہوئے، وقت برباد کر رہے ہیں کھیل کود میں، مستی ہے، بچوں کی عمر مستی کی، کھیل کود کی ہی ہوتی ہے، اور خود اپنا حال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو خالص دینی چیزیں، یہ بھی اس میں بھی دینی کاموں میں بھی وقت برباد کرتے ہیں، صبح شام کئی کئی گھنٹے بیانات سنے چلے جا رہے ہیں، تقریریں سنے چلے، اپنا کام افیکٹ کر رہے ہیں، اور تقریر ختم کرنے کے بعد کہو تو بڑی اچھی لگی، 10 منٹ ان کو سنا، 15 منٹ ان کو سنا، آدھا گھنٹہ ان کو سنا، ادھر ادھر گھومتے گھامتے، بیچ میں ڈرامہ کہانی بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو کے گناہ ثواب مل کے، تاکہ ایک دل میں تسکین رہے کہ ہم تو اچھا کام بھی بہت کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور مطمئن ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم کون سی برائی میں پڑے ہیں۔ اب پوچھے تو کہتے ہیں ہم بہت تھوڑا وقت لگاتے ہیں، اصل سارا وقت تو بچے لگاتے ہیں، حالانکہ بچے تو جیسا عرض کیا کہ اتنا وقت لگاتے بھی نہیں ہیں، اور لگائے بھی تو ان کے لیے جائز ہے، ان کی فکر اپنے سے زیادہ ہے، حالانکہ ہمارے لیے وہ نقصان دہ زیادہ ہے۔ تو اس دھوکے سے نکلنا چاہیے، پہلی بات۔ لیکن یہ کہ واقعتاً بچے جینوئنلی ان چیزوں میں جب لگ جاتے ہیں تو ان کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک فکر زیادہ ہے کہ بچوں کا دل اگر پڑھنے سے، دینی چیزیں پڑھنے سے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے اچاٹ ہو جائے گا تو پھر وہ آگے چل نہیں پائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ نفسیاتی مریض بھی ہو جائیں، کیونکہ لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں کریں گے۔ اس میں بھی ہمارا قصور ہے، ہم نے ان کو انٹریکٹ کرایا ہی نہیں، ہمیں ان کی دنیا کمانے، حالات بہتر بنانے، اچھا کمانے، اچھے حالات میں رکھنے، ٹیوشن، انہی چیزوں کی فکر رہی۔ جب ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہے نہیں اس طرح سے جس طرح ہونی چاہیے، تو ظاہری بات ہے کیا برکات ہوں گی۔
اس لیے ہمیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے, اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اخلاص کے ساتھ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو پھر اولاد میں بھی خیر آئے گی. جب ہم خود اللہ کے ولی بنیں گے, اللہ کے قریب آئیں گے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی, اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا, دعائیں مزید قبول ہوں گی. دعا تو سب کی قبول ہوتی ہیں, لیکن زیادہ جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں ان سب کا قبول ہونا بڑھ جائے گا, اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی, ہمیں تسکین تسلی زیادہ ہوگی. تو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنایا آدمی, تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے تو اللہ اس کی باتیں پوری کر دیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اس کے مصداق بن جائے آدمی. تو اس میں تقوی اختیار کرنا سب سے اہم ہے. بچوں کے بارے میں اتنی پریشانی نہیں جتنی اپنی ذات کے بارے میں ہونی چاہیے. پھر ہر چیز کا ٹائم متعین کیا جائے. آپ اپنے لیے بھی ٹائم مقرر کریں کہ اتنے ٹائم میں یہ کام کروں, اس کے علاوہ نہیں. بچوں کو بھی اندازہ ہو کہ ان کا دن میں 1 گھنٹہ ہے مثلا, یا 2 گھنٹے ان کے پاس, اس کو وہ کس طرح بجٹ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں, اپنے ٹائم بتا دیجیے ان کو. اس کو پہلے سے اس کا عادی بنائیے کہ یہ ٹائم ہے تمہارا, تم ابھی کھیلنا چاہتے ہو تو 1 گھنٹہ تمہارا بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے تم 15 منٹ ابھی کھیل لو. اور اگر تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا, مدرسے کا کام کر لیا, سارے ہوم ورک کر لیے, سب چیزیں اچھی طریقے سے کر کے جو تمہیں گھر میں کام کرنا ہے وہ سب کر لیا, اس کے بعد اگر تمہارے پاس ٹائم بچے گا تو تمہیں ہم اور بھی کھیلنے دے سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے ہمیں کتنا خوش کیا, لیکن تمہیں الاؤنس کھیلنے کا جو ہے وہ یہ ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو وین کیا جائے کمپیوٹر سے. ویکینڈ پہ کھیل لو, ویکینڈ پہ تمہیں 2 گھنٹے کھیلنے دیں گے, مثلا 3 گھنٹے کھیلنے دیں, جو بھی اس کی آسانی ہو, لیکن بیچ بیچ میں انٹرمیٹنٹلی تم اپنی پڑھائی بھی کرو, یہ بھی کرو. اس کو ٹاسک دے دیا جائے. والدین کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کمپیوٹر پہ زیادہ ٹائم نہ گزارے, پڑھائی میں زیادہ گزارے. ضروری نہیں ہے. اگر بچے کو آپ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرنا سکھا دیں کہ تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہفتے والے دن تم میتھس, انگلش اور سائنس کے 1 گھنٹہ لگاؤ گے, اس میں تمہیں یہ چیپٹر پڑھنا ہے. 1 گھنٹہ لگے نہ لگے, آدھا گھنٹے میں پہلے کر لو, تمہارے اوپر. تو وہ کام جو 3 گھنٹے کا ہے تم آدھے گھنٹے میں کر لو, ایفیشنسی کے ساتھ, محنت کر کے, اچھی طرح سے, توجہ کے ساتھ. ری کر کے, رو کے اور اس کو لمبا کرتے جاؤ, سستی اور کسل مندی کے ساتھ, دل نہیں چاہ رہا, آنسو بہ رہے ہیں, اور گیم کا سارا خیال وہی ہے کہ میں کس طرح سے دوبارہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں, اور اس میں وہ آدھے گھنٹے کا کام بھی تم 2 گھنٹے میں کرو گے تو تمہاری مرضی. تم ایسے کر لو یا ویسے کرو. جب تم نے اپنا ایک ٹاسک پورا کر دیا, یعنی بچوں کو ٹاسک اورینٹیڈ بنائیے, آور سے نہ بنائیے. جو آپ کو اس سے کام کروانا ہے وہ کام بتا دیجیے, اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیجیے کہ وہ کتنی تیزی سے اور کتنا اچھا, کتنی کوالٹی کے ساتھ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے وہ کام آپ کو کر کے دکھا دیا, آپ نے کہا تو 15 منٹ میں کر کے آ گئے, اور کام دے دو اس کو. نہیں, یہ ظلم ہے. آپ اس کو وہی کام دیجیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو روزانہ کرنا چاہیے, ویکینڈ پہ کرنا چاہیے. جتنا اس کا ہوم ورک ہے, جتنا وہ کر لینے کے بعد اب جو ٹائم اس کا بچ گیا اس کو الاؤ کیجیے کہ اس میں کھیلے. تو اس کے لیے ایک انسینٹیو ہو کہ میں یہ کام کر لوں تو اس کے بعد مجھے یہ کرنے کی اجازت ہے. آدھا گھنٹہ کھیلا اس نے, مثلا 1 گھنٹہ کھیل لیا, 1 گھنٹے کے بعد کہ اب آ جائیے, آپ کو دوسرا ہوم ورک کرنا ہے. وہ اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ مجھے ہوم ورک کرنا ہو, کہ اگر میں سارا ہوم ورک پہلے کر لوں تو پھر 2 گھنٹے کے ساتھ کھیل سکتا ہوں, کہ میرے دوست سارے اس وقت آن لائن ہوں گے. دوستوں کے ساتھ اگر سیٹنگ کر کے آن لائن مقابلہ کرنا ہے, کھیلنا ہے, چٹ چیٹ کرنا ہے, جو بھی, لیکن اس میں یہ کام کر کے رکھ لو. تمہارا اس وقت سے اس وقت تک میں کام اپنا ہوم ورک کر لو, جلدی کر لو, پھر چلے جانا. تو بچے کو اس طریقے سے سمجھا بجھا کے کاموں پہ لگائیے. ہوتا کیا ہے, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ویکینڈ پہ مثلا, یا اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا سا کھیل کود کے, تھوڑا ریسٹ کر کے, تو آپ نے تھوڑی دیر ارے پھر بیٹھ گئے کمپیوٹر پہ, چلو اب کھانے کے لیے آ جاؤ. 5 منٹ بیٹھا ہے, 15 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے بعد دوبارہ کھانے کے لیے بلا لیا. تو اب مجھے نہیں کھانا, تو اس پہ جھاڑ پڑ رہی ہے, برا بھلا کہہ رہے ہیں, دیکھو یہ تو کام ہی نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دے رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد اس کو ڈسٹریکٹ کریں. تو بچے کے ذہن میں بھی ہے کہ میں نے تو کھیلے نہیں, ہر تھوڑی دیر بعد اماں بلا رہی ہے, اور اماں کے ذہن میں ہے کہ بچہ سارا وقت کھیل میں ہی لگایا ہوا. دونوں طرف غلطی ہے. تو یہ ہمارے کرنے کی وجہ سے, ہماری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا. بچے کا قصور نہیں ہے اس میں, ہمارا قصور ہے, کیونکہ ہم چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھتے. بچے کا کام کھیلنا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کھیلنا ہے, اس کو مزے کرنا ہے, فن کرنا ہے. آپ اس کو ایک فلسفی, مفکر, عالم دین بنانے پہ تلے. ظاہری بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غلط طریقہ ہے, غلط رویہ ہے.
تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. نمبر 2، بچے کی نفسیات جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھیے. پھر نمبر 3 یہ جیسا عرض کیا کہ ٹائم اس کا بنا دیجیے. ٹائم سے مراد یہ کہ اس کو ٹاسک دے دیجیے کہ تم جتنے ٹائم میں کرنا چاہو کر لو، یہ ٹاسک تم نے پورا کر لیا تو اس کے بعد تمہیں کھیلنے کی اجازت ہے. پھر اس پہ پابندی مت لگا. اب اس ہفتہ کام کر لیا، مثلا 2 گھنٹے پڑھ لیا دن میں، ٹیوشن سے آ گیا، ہوم ورک جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب قرآن جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اب دن بھر میں آگے پیچھے اس کے پاس جو ٹائم ہے کھیلنے دی. اب اس میں سے اس کو وین آف کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں اس کو پھر آپ، یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں لگائیے اپنے ساتھ. کیونکہ چلو بھائی آج ہم جو ہے یہ کریں گے، آج تمہیں میرے ساتھ یہ ہیلپ کروانی ہے، اس کو پہلے سے ذہن بنائیے. ابھی اس کا ذوق شوق نہیں ہے تو کل تمہیں جو ہے وہ ہمارے گھر وہ یہ کروانا ہے، جو ہماری ٹیبل ٹوٹ گئی ہے مل کے اس کو دونوں بنائیں گے. یہ جو کچن میں ہمارا اوون ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، اس میں گڑبڑ ہے، ذرا سا کتاب کھولنا، کمپیوٹر سے نکال کے لانا اور مجھے بتانا اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ جو نیا ہم نے اپنا شو ریک لیا ہے اس کو سب جوڑ کے بنانا ہے. آج گارڈننگ میں تمہیں میری ہیلپ کرنی ہے، نیا پودا میں لگانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے ذرا پہلے کمپیوٹر پہ دیکھ لو، یوٹیوب پہ سمجھ کے آ جاؤ اور مجھے بھی بتاؤ کہ کیسے کرنا ہے. اس کو ان ایکٹیویٹیز میں لگائیے جس میں وہ انٹرسٹ لے. اسے کہ آج تم میرے ساتھ یہ کھانا بنواؤ، تم مجھے کاٹ کے دو گے اور میں اس کو ایسے کر کے پھر ہم دونوں مل کے کریں گے. یعنی انگیج کیجیے کچھ ایکٹیویٹیز میں، کچھ کاموں میں ابا انگیج کریں، کچھ کاموں میں اما انگیج کریں. دن کا آدھا 1 گھنٹہ اس کو لگا دیجیے کہ کھیل میں اپنے ساتھ کسی کام وام میں، تو وہ تسلی میں ہوگا کہ میں ان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہوں، ایک ریپو بن رہا ہے. اور جو اس کی عمر بڑھتی جائے اس کا کنیکشن جو ہے ایسے لوگوں سے بھی ہو کہ جو اس کے ہم خیال اچھے دیندار آپ کے ہو، علماء اہل علم سے، جو اس کی دل کی باتیں بھی سننے والے ہوں، اس کے ایسے دوست ہو جائیں کہ وہ اپنی باتیں ان سے اوپنلی کر سکتا ہو. اور ان سب سے بڑھ کر اصل کام ہے دعا کرنا. دعا کریں گے تو وہ اپنے لیے بھی کریں، اولاد کے لیے بھی کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ جو ہے دونوں دعائیں مجھے پتہ ہے سب مانگتے ہیں، اکثر والدین مانگتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ سب اس کو پڑھتے ہیں رٹ کے رٹائی، سوچ کے نہیں مانگتے، اس پہ غور نہیں کرتے، ایک لفظ پہ دل پسیجتا نہیں ہے، تڑپ کے نہیں مانگتے، فقیروں کی طرح نہیں مانگتے. اس طرح مانگنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحمت فرمائے اور اس دعا کو قبول کر لے اور معاملات سمجھ جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو خلاصہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیجیے کہ بچہ کوئی غلطی میں پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کو آہستہ آہستہ ٹاسک اورینٹیڈ بنائیے کہ وہ اپنا ٹاسک اس کو پتا ہو پہلے سے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے، باقی کچھ بھی کر لے. اس کو یہ مت کہیے کہ تم 3 گھنٹے کام کرو گے پھر 2 گھنٹے کھیلنے دوں گی، نہیں. وہ جتنی دیر میں اپنا کام کر لے، اچھا کام کر کے دکھا دے، آپ کو مطمئن کر دے، اور آپ اس میں جسٹیفائڈ ہو کر کیجیے، یعنی دیانتداری سے جسٹس کے ساتھ کیجیے. آپ نے اتنا کام کہا تھا، اس نے اچھا کر لیا تو آپ کہہ رہے تو اس نے 1 گھنٹے میں کر لیا، میں اس کو تھوڑا سا اور کام دے دیتی تاکہ زیادہ کر لے. نہیں، یہ پھر ظلم کیا آپ نے اس کے ساتھ، معاہدہ خراب کیا، وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا. پھر جب وہ کام کر لے اس کو اور کچھ ایکٹیویٹیز میں اپنے ساتھ کہیں کہیں بیچ میں لگائیے، اس کو رول دیجیے کچھ کرنے کے لیے، اس کی ذمہ داری میں کچھ چیزیں ڈال دیجیے کہ دیکھو بھائی گھر کے اندر اب جو ہے وہ راشن کی ذمہ داری تمہاری ہے کہ جب وہ آیا کرے تو تم اس کو رکھا کرو، میرے ساتھ ہیلپ کرو، کس کو کہاں رکھنا ہے، شاپنگ کرنے میرے ساتھ چلا کرو، وہاں سے 7 چیزیں اٹھا کے، کچھ نہ کچھ اس کو ذمہ داری دیجیے. اس کو پتا ہو کہ یہ میرا کام ہے اور اس کام کو اچھی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ نبھاتا رہے گا. آج کل بچے ان سے مائیں کوئی کام نہیں کروانا چاہتی، چاہتے ہیں کہ خود ان کے لیے کر دیں، ان کے لیے جان دے دیں. ساری پتہ بچہ کہتا ہے دے دو جان، پھر وہی دے دو، مجھے خیال لینا دینا. پھر جب بڑے ہو کے بھی کام نہیں کرتا تو کل بلاتے ہیں کہ کچھ کام نہیں کرنا. عادت ڈالنی چاہیے بچوں کی. ان کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کیجیے، ایسے گروپس اور سرکلز میں ان کو لے کے جائیے جہاں وہ ملے دوستوں سے، اچھے لوگوں سے، مسجد کا ماحول، اچھا ماحول، تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہوں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کیجیے. اور پھر دعائیں خوب کثرت سے کیجیے، اللہ سے خوب مانگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر کرم اور فضل فرمائے.